سب سے پہلے قرآن کے حوالے سے سمجھیں کہ لفظ قرآن یا تو قرآن سے بنا ہے یا قراتون سے۔ قرآن کے معنی ہوتا ہے جمع ہونا۔ اس معنی کے لحاظ سے قرآن کو قرآن کہنے کی چند وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اولین اور آخرین، یعنی انسان کی تخلیق نہیں، دنیا کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کی ساری چیزوں کا احاطہ اللہ عز و جل نے اس کتاب میں فرما دیا ہے۔ ہر چیز کا واضح بیان پروردگار نے اس کتاب کے اندر جمع فرما دیا، اور جتنے علوم ہیں ان سارے علوم کو بھی پروردگار جل جلالہ نے اس کتاب میں جمع فرما دیا، اور اسی وجہ سے اس کو قرآن کہتے ہیں کہ اس میں سارے علوم اولین و آخرین اور سارے علوم اس کے اندر جمع ہیں۔ اور اگر قرآن سے سمجھیں کہ یہ قرآن قرآن سے بنا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے جمع ہونا۔ تو اس میں چونکہ پروردگار جل جلالہ نے ہر چیز کے بیان کو جمع فرما دیا، ہر علم کو جمع فرما دیا، اس لیے اسے قرآن کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ بکھرے ہوئوں کو جمع کرتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہندی ہے، کوئی مسلمان پاکستانی ہے، کوئی مسلمان ایرانی ہے، کوئی مسلمان عراقی ہے، کوئی مسلمان عربی ہے، کوئی مسلمان افغانی ہے، کوئی مسلمان برطانوی ہے، کوئی مسلمان امریکی ہے، دنیا کے مختلف ملکوں کا بسنے والا، مختلف علاقوں کا بسنے والا، قرآن مقدس کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو پروردگار جل جلالہ نے سب کو جمع کر کے ان سب کے لیے ایک نام قرآن مقدس میں بیان فرما دیا، اور وہ نام ہے سماکم المسلمین۔ تمہارا نام پروردگار جل جلالہ نے مسلمان رکھا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سارے مسلمانوں کو جمع کرنے والی کتاب ہے، سارے علوم کو جمع کرنے والی کتاب ہے، اس لیے اگر قرآن سے قرآن بنا تو جمع ہونے کے معنی میں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے قرآن اگر یہ مانا جائے کہ قراتون سے بنا ہے تو اس کے معنی پڑھنا ہوتا ہے، چونکہ اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی وہ لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی، اور قرآن مقدس جو نازل ہوا وہ پڑھا ہوا نازل ہوا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جانے والی ہے تو وہ قرآن مقدس ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، لکھے ہوئے میں اور پڑھے ہوئے میں۔ لکھے ہوئے کا معنی ایک ہی مراد لیا جاتا ہے، لیکن پڑھے ہوئی جو چیز ہوتی ہے، پڑھا ہوا جو کلام ہوتا ہے، اس کے کئی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں اور کئی معنی اس سے اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے آپ دہلی جاؤ گے، تو پڑھنے والا جب پڑھے گا تو یہی سمجھے گا کہ آپ دہلی جاؤ گے، مجھے دہلی جانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ لیکن اسی کو اگر بولنے کے انداز میں دیکھا جائے تو کئی معنی نکلیں گے۔ آپ دہلی جاؤ گے یہ ایک جملہ ہوا، لیکن اس کو کئی معنی میں کہا جا سکتا ہے۔ آپ دہلی جاؤ گے یہ ایک سوالیہ انداز ہو گیا، آپ دہلی جاؤ گے، آپ دہلی جاؤ گے یہ پوچھنے کا انداز ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ دہلی جاؤ گے یہ حکم ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں آپ دہلی جاؤ گے یہ ایک تعجب کی بات۔ تو ایک ہی جملہ کئی اعتبار سے بولا جاتا ہے، تو لکھے ہوئے کے مقابلے میں پڑھا ہوا جو معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر کئی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں ایک ہی جملے کے۔ تو پروردگار جل جلالہ نے اس کتاب کو پڑھی ہوئی نازل فرمائی، اور اس سے پہلے والی کتابوں کو پروردگار جل جلالہ نے لکھی ہوئی نازل فرمائی۔